تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کے ہماری ویڈیو کے اندر حج کے متعلق چند ضروری باتیں اور ضروری مسائل اور اس کے ساتھ چند ضروری خدشات جن کا ازالہ آج کی ویڈیو کے اندر مقصود ہے. حج ایک بہت اہم ترین عبادت ہے. جیسے اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں 4 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. حج بھی نماز روزے کی طرح ایک اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکن ہے. حج کی ترتیب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے رکھی ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کا جو ہے ابتداً ان کی جو ہے شروع فرما دی. انسان جو ہی رمضان المبارک کے مہینے سے فارغ ہوتا ہے تو آگے جو ہے حج کے مہینے جو ہیں اللہ نے وہ متعین فرما دیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے کچھ مہینے جو ہے وہ متعین ہیں. وہ متعین مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 سے 12 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر ان 2.5 مہینوں کو جو ہے حج کے مہینے قرار دیے: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10-12 دن. اگر ان مہینوں کے اندر کوئی انسان جو ہے حج کی نیت سے سفر کرے گا تو اس کا یہ سفر جو ہے حج کا ہی شمار ہوگا. اور اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر اگر کوئی انسان احرام باندھ کر چلا جاتا ہے اور ایک ہی احرام سے حج کرتا ہے اس کا یہ حج جو ہے حج افراد شمار ہوگا اگر حج افراد کی نیت کرتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، اس سے حج قران کی نیت کرتا ہے تو اس کو حج قران کا ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر ایک احرام کے علاوہ ایک احرام باندھتا ہے عمرہ کر کے پھر اس کے بعد دوسرا احرام حج کی نیت سے باندھتا ہے تو اس کا یہ حج تمتع شمار ہوگا. تو گویا کہ ان مہینوں کو مقرر کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ پہلے لوگ جو سفر کرتے تھے، دور دراز سے لوگ سفر کرتے تھے، پیدل حج کرتے تھے، اپنی سواریوں پر حج کرتے تھے تو کئی مہینے جو ہے ان کو لگ جاتے تھے، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینوں کے سفر ہوتے تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ 2.5 مہینے جو ہے یہ مقرر کیے. آج تو بڑی سہولیات ہیں، انسان جو ہے مثلا جہاز چل پڑے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر جو ہے انسان کے سفر کے جدید ترین ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن اس وقت کے اعتبار سے حج کا سفر بڑا بامشقت سفر ہوا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے مہینے جو ہیں یہ متعین فرمائے ہیں. اب حج جو ہے کس آدمی پر فرض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج جو ہے صاحب استطاعت آدمی پر جو ہے یہ فرض ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے ہے تمام لوگوں پر حج مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو اس کی طرف، اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتے ہوں. اب یہاں پر استطاعت کا لفظ بڑا عام ہے. اگر کوئی انسان پیدل چل کر بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے اس آدمی پر حج جو ہے وہ فرض ہے. کسی کے پاس سواری ہے وہ اپنی سواری کے ذریعے جو ہے بیت اللہ کی طرف جا سکتا ہے، اس آدمی پر اپنی سواری پر سوار ہو کر حج کرنا فرض ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی دور دراز علاقے میں رہتا ہے اور حج کے بیت اللہ کی طرف آنے کی طرف یعنی حج کرنے میں اخراجات اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اگر اتنے اخراجات اس آدمی کے پاس ہیں اس آدمی پر بھی زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو شخص ہمارے اس حکم کا یعنی حج کا انکار کرے گا
فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اللہ نے ہر عبادت کے اندر ہمارے لیے بے شمار جو ہے وہ فوائد رکھے ہیں۔ اب حج جو ہے، کسی آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ اگر دور دراز علاقے میں رہتا ہے، اس کے پاس بیت اللہ جانے کے آنے اور جانے کا ٹکٹ، یعنی اس کے پیسے، آنے اور جانے کے پیسے جو آدمی کے ٹکٹ کے اندر خرچ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو اس کے کھانے پینے کا رہائش کے انتظام ہے اس کے پیسے، اور اسی طریقے سے پیچھے اس کے اپنے بیوی بچوں کا نفقہ اس کے پاس ان کے اخراجات کے پیسے موجود ہیں، تو اس آدمی پر زندگی میں جو ہے ایک دفعہ حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ آج کل ہمارے اندر بہت سے حج کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے عرض کیا ان کا ازالہ بھی مقصود ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی آپ پر جو ہے حج جو ہے یہ فرض ہے۔ اب حج کے اندر ایک اور بات، ایک تو آدمی کے پاس نقدی اتنے پیسے ہوں، جو آج کل تقریباً کوئی آدمی سرکاری طور پر بھی حج کرتا ہے، 11 لاکھ اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس آدمی پر وہ سرکاری طور پر حج کر سکتا ہے۔ اب اس آدمی کو ہر سال درخواست دینی چاہیے، جس سال اس کا نام نکل آئے تو چلا جائے۔ ہاں، اگر وہ اپنی طرف سے محنت اور کوشش نہیں کر رہا ہے، درخواست نہیں دیتا ہے، سرکاری رولز کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ آدمی گناہگار ہو رہا ہے۔ لیکن بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، ان کو جب بتایا جاتا ہے بھائی آپ کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہے، تو وہ بہت سے ہیلے اور بہانے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں پتہ ہے حج ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دیکھیں جی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، مکان بنانا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہم نے پلاٹ خریدنا ہے، یعنی دنیا کے کاروبار وہ گنوا دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے۔ حالانکہ شریعت آدمی کو اس چیز کا مکلف نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس بیت اللہ جانے کی استطاعت ہے، پیسے موجود ہیں، جو اس کے اخراجات کے اندر یا وہاں پر رہائش کے، کھانے پینے کے، پیچھے بیوی بچوں کا اخراجات کے پیسے موجود ہیں، اس آدمی پر حج کرنا جو ہے فرض ہے۔ یہ جو ہم اپنی طرف سے ہم بہانے اور ہیلے کرتے ہیں، شریعت نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے۔ پھر بہت سے مسلمان بھائیوں کو جب بتایا جاتا کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جب حج کر دیں گے سارے پیسے ہم اس کے اوپر اخراجات جو ہے لگا دیں گے، یا ہمارے پیسے حج کے اوپر لگ جائیں گے، تو پیچھے ہم پلاٹ کیسے خریدیں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے؟ تو قرآن نے بھی حج کرنے کے بڑے فوائد ہیں، اللہ نے اس خدشات کو بھی دور فرما دیا، فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ اللہ کے اگر اس حکم کو تم زندہ کرو، ذرا مشاہدہ تو کرو، منافع لہم، اللہ نے اس کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس نے بیت اللہ کا حج کیا ہو وہ کنگلا اور فقیر ہو گیا ہو، بلکہ ایسے تو ملیں گے کہ جنہوں نے حج کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر، کاروبار کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگیوں کے اندر ان کی برکتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ہر کام کے اندر برکت ہے اس بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین و سامعین، ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسرا جو ہے حج کے حوالے سے ایک مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، جب ان کو حج کے حوالے سے بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں پتہ ہے ہمارے اوپر حج فرض ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ہمارے اوپر تو حج فرض ہے کہ آدمی اس وقت تک حج نہیں کر سکتے جب تک اپنے والدین کو حج نہ کرائے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے والدین کے اوپر فرض نہیں ہے، تو آپ کو اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بعد میں مال دے دیتا ہے، اپنے والدین کو بھی کرانا چاہیے، لیکن اس وجہ سے حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں کہ آپ والدین کو کرائیں گے پھر آپ جو ہے خود کریں گے، یہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے آدمی اپنے والدین کو جو ہے بیت اللہ کا جو ہے حج کرائے، عمرہ کروائے، لیکن شریعت نے اس چیز کا ہمیں مکلف نہیں ہوا۔ اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو سب سے پہلے ہم خود کرنا چاہیے۔ اور ایک اور خدشہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ حج کی عبادت یہ بڑھاپے کی عمر کی عبادت ہے، حالانکہ اصل عبادت حج کی عبادت یہ جوانی کی عمر کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے، بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ زانی تھے تو انہوں نے زنا سے توبہ کر لی، شرابی تھے شراب سے توبہ کر لی، ڈاکو تھے ڈاکہ مارنے سے توبہ کر دی، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جو آدمی جس کے اوپر جوانی کے اندر حج فرض ہے، خاص کر کے ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں،
ان کو اپنی جوانی کی عمر کے اندر جو ہے حج کی عبادت کو بجا لانا چاہیے. اور ویسے بھی جو ہے آدمی حج کی عبادت کرتا ہے توبہ کر دیتا ہے, بہت سے گناہوں سے آدمی توبہ کر دیتا ہے, اور توبہ جو ہے آدمی کو جوانی کے اندر کرنی چاہیے. یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است, کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. آدمی کی زندگی کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں جوانی کے اندر اگر کسی مسلمان بھائی کے اوپر فرض ہے تو اس کو جوانی کے اندر یہ حج کی عبادت کرنی چاہیے, اور اس کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے چند خدشات تھے جن کا ازالہ مقصود تھا. اب پیسوں کی شکل کے اندر تو ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے, لیکن بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے پاس سونے کی مد کے اندر جو ہے سونا پڑا ہوتا ہے گھروں کے اندر, اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے پاس زیورات پڑے ہوتے ہیں. اگر ان زیورات کی بھی مالیت اتنی ہے کہ اس کے اندر آدمی حج کر سکتا ہے, اس آدمی کے اوپر جو ہے حج فرض ہے. اب مسلمان ہمارے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس نقدی مال ہوگا اور پھر ہمارے اوپر حج فرض ہے. تو یہ بھی بات توجہ کے ساتھ سننے کی, اگر کسی مسلمان بہن بھائی کے پاس زیورات کی شکل کے اندر مثلاً جو ہے زیورات کی شکل کے اندر ان کے پاس سونا چاندی موجود ہے, تو ان کے اوپر بھی اگر ان کی مالیت اتنی ہے کہ جس کے اوپر حج آدمی کے اوپر فرض ہو سکتا ہے, تو ان کو بھی اس فریضے کے اندر جو ہے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب اگر کسی مسلمان نے جو ہے زندگی کے اندر اس فریضے کو سر انجام نہیں دیا, اپنی غفلت کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے, اب وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا, ہاتھ پاؤں اس کے جواب دے گئے ہیں, یا بیماریوں نے اس کو ڈانپ لیا ہے, اب اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے بڑھاپے کی عمر کے اندر یا بیماری کی حالت کے اندر وصیت کرے, اور یہ وصیت کرے کہ میں تو اگر اسی حالت کے اندر موت آ جاتی ہے تو میری طرف سے فلاں آدمی کو حج بدل کروایا جائے. اب اگر کسی آدمی نے وصیت کی, اس کے مال میں سے تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. تہائی مال اس کا اتنا بچتا ہے جس کے اندر حج کروایا جا سکتا ہے, پھر تو اس کی وصیت نافذ ہوگی. اور اگر اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے تہائی مال میں سے جو ہے وہ حج کر سکتے, تو پھر بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے میرے محترم ناظرین و سامعین, اصل مال جو آپ دنیا کے اندر زندہ ہیں یہ آپ کا مال ہے. آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے ورثاء کی طرف یہ سارا مال منتقل ہو جائے گا. دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو موقع اگر دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیں, حج کی عبادت کو سر انجام دیں. اب یہ تو ان بھائیوں کے متعلق تھا جن پر حج فرض ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے یہ بیت اللہ کے ہر آدمی کی تمنا رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. تو اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. بے شک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے, پیسوں کو نہیں دیکھتا ہے. آپ ذرا دل کے اندر نیت کریں, اس کی طرف قدم بڑھائیں, اللہ آپ کو اپنے گھر کا ضرور دیدار جو ہے وہ نصیب کرے گا. اس کے لیے جو ہے ہمارے مشائخ, ہمارے اکابرین کا یہ طرز تھا کہ آدمی کو کچھ اس کے لیے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ کم سے کم رکھنی چاہیے. مثلا اگر کسی آدمی کے پاس 100 روپیہ جمع ہو سکتا ہے ہر مہینے کے اندر, 1000 روپیہ, 500 روپیہ, اس کو ایک غلہ بنانا چاہیے, ایک قدم اٹھانا چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے ایک بالش آتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس آدمی کی طرف جو ہے ایک ہاتھ متوجہ ہوتے ہیں, اور جو ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 2 ہاتھ متوجہ ہوتے ہیں. جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہمیں اللہ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے گھر کا دیدار ضرور نصیب فرمائے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے, ان کی بیٹی کی بڑی خواہش تھی, بیٹی کی شادی ہوگی, لیکن حالات کچھ اس طرح تھے کہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ حج کر سکے. لیکن دل کے اندر, ان کی بیٹی کے دل کے اندر تمنا موجود تھی, تڑپ موجود تھی. ایک دفعہ اپنے والد مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگی کہ ابا جان میرے دل کے اندر بڑی تڑپ ہے کہ میں بیت اللہ کا دیدار کروں, اللہ کے گھر کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب کروں, لیکن حالات جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں. تو آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں, میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آنا بھی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو جمع کریں جو آپ کے بس کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی والد محترم کی وصیت پر عمل کیا, اپنا ایک غلہ دیا, اس وقت کے اعتبار سے جو ہے ایک آنا روزانہ کے اعتبار سے جمع شروع کر دیا, حتیٰ کہ ان کا جو ہے ان کی بیٹی کا 36 سال کی عمر کے اندر انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہونے کے بعد ان کا غلہ کھولا گیا حج کی نیت سے, تو اس کے اندر
64 روپے جو ہے وہ موجود تھے۔ اب مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، تو اسی سال انہوں نے چاہا کہ ان کے دل کے اندر بڑی تڑپ موجود تھی، تو ان کے جو ہے جو بھی پیسے اس وقت موجود ہیں ان کی طرف سے جو ہے حج بدل کروایا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت کے اعتبار سے جو ہے کوئی آدمی اگر مکہ سے حج کرتا تھا اس کا 64 روپے تقریباً اتنا خرچ آتا تھا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ایک آدمی کو جو ہے منتخب فرمایا ان کے لیے حج بدل کے طور پر، اور اسی سال اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، مفتی صاحب بھی حج کے اندر شریک تھے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ جب مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اسی سال حج کر رہے تھے، میدان عرفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کی بیٹی کو آپ کے آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ وہ بھی جو ہے بیت اللہ کا حج کر رہی ہے، میدان عرفات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ واقعہ سارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جس آدمی کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، جس آدمی کے دل کے اندر بیت اللہ جانے کا احساس ہوگا، اللہ اس کو اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک غلہ اپنے گھر کے اندر قائم رکھیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں حج یا عمرے کی نیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اپنے گھر کا جو ہے حج اور اپنے گھر کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ تو حج کے متعلق چند ضروری مسائل تھے، چند ضروری خدشات تھے جن کا ازالہ آج کی ویڈیو کے اندر مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر جو ہے ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔